بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق و دولت خود چل کر آئے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے، اس کے ہر دن تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام کا عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان سے پہلے ہو سکیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، رمضان میں عبادات اور دعا تلاوت وغیرہ کریں، بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں، فضولیات میں وقت ضائع نہ کریں۔ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو رمضان کی 21 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت و تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، جس کے لیے آپ سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج سوموار کے دن آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے، یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ فوری طور پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، رزق پانا چاہتا ہے، بے روزگاری بے اولادی سے جلد جان چھڑوانا چاہتا ہے، اللہ والوں رمضان کی 21 تاریخ ہفتے کے دن سوموار کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کو پورا کروا سکتے ہو، تو میرا رب غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب سے اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے تو پورا سال نہ تو آپ کو کامیابی کوئی ہٹا سکتا ہے، نہ مشکلات کو ختم ہونے سے روک سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہو، من پسند شادی کے لیے پڑھو گے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھو، گھر میں برکت کے لیے پڑھو، عروج کے لیے پڑھو، قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، ذلیل اور رسوا ہونے سے بچنے کے لیے پڑھیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ 21 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نصیب بدل جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ چل کر خود آپ کے قدموں پہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ شکل دیکھتا ہے نہ اعمال۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں کر سکتا۔ اتنا باکمال، اتنا طاقتور ہے وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، عید سے پہلے تقدیر کے بند دروازے کھلوا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے، پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، آج یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ آپ رات کو مانگ کر سوئیں گے، صبح تک مل جائے گا، صبح مانگیں گے تو شام تک مل جائے گا۔ آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ شعبان، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم کے مہینے میں اپنی قسمت کے دروازے کھلوانا چاہتی ہے تو اس وظیفے کو کر لیں، جہنم سے نجات دیتا ہے یہ۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج بھی وقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ رب کریم کو راضی کر لیجئے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج وہ پا لیں۔
ماہ رمضان میں وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو واقعی آزمودہ ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال ہوئی تو آپ کی ہر حاجت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی یہ وظیفہ تسبیح کے 11 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ کر لیں۔ یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج کے دن آپ نے یہ صورت ہر لازمی صورت میں پڑھ لینی ہے۔ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 21 تاریخ کو پڑھ لیجئے، رب کو منا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ 21 رمضان پیر کے دن کسی بھی وقت تسبیح کے 11 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کی خصوصی دعا آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری عظمت کا واسطہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کوئی بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما، تنگ دست ہے تو اس پر خصوصی نظر کرم عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ پیر کے دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے تو آپ نماز والا درود، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو محبت کے لیے پڑھ لیں، جو بھی مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ آج جس مقصد کے لیے بھی مانگو گے، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جو حاجت لے کر بیٹھیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ بارگاہ الہی میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کے دن ہیں، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، گناہوں کی بخشش کروانے کا وقت ہے، جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ رمضان میں یہ شرطیہ کہا جاتا ہے کہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بخشوا لیں گے، تو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر پڑھتے دوران رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ پھر آج دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی اور سامنے ٹی وی، اس طرح سے وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آپ کو خشوع و خضوع کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ کہیں سے ویڈیو سکپ ہو گئی تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ وظیفہ تسبیح کے 11 دانوں پر پڑھنا ہے۔ اب آپ کی ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار کا مطلب صرف 11 بار۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے نصیب کو کھول کر رکھ دے گا۔ اب آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر
सुन लीजिए। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। याद रखिएगा, सूरह कौसर रब की वहदानियत को बयान करती है। ये अर्श इलाही से हर बात मनवाने वाला वजीफ़ा है। आज उम्मत का महीना है, रमज़ान की कबूलियत की घड़ियां हैं। अगर अपनी पसंद की तकदीर लिखवाना चाहते हैं जिसमें कभी ना कभी किसी के सामने किसी वक्त भी झुकना ना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, ना लोगों के ताने सुना पड़े, लैलतुल कदर में नामा माल रब के सामने पेश होते हैं, तो आज 11 बार पढ़ी गई सूरह कौसर आपकी ज़मानत देगी, आपके लिए लड़ जाएगी। आपने 11 बार इसको पढ़ना है और रब्बे करीम से 11 हाजात की नीयत करें, और वो हाजात भी ऐसी नामुमकिन हों जो आपकी 11 की 11 नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएंगी और गैबी मदद आ जाएगी। हमारा मकसद आप तक वज़ाइफ लाना है जो वाकई आजमूदा हों, जो वाकई अजमत वाले हों। आपने अब 11 बार सूरह इखलास को भी पढ़ लेना है और तरतीब से पढ़ना है, मकसद और हाजात को जहन में रखते हुए। अब 11 बार हाजात में जहन में रखें, सूरह कौसर पढ़ी, फिर 11 बार आपने सूरह इखलास पढ़ ली। अब आप अपनी परेशानियों का जिक्र अल्लाह ताला से कीजिए। आप सूरह कौसर पढ़ते ही तीसरा वजीफ़ा, उसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। ये वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, रब की रहमतों का शुक्र अदा करना है, क्योंकि वो सिर्फ या अल्लाह है जो कि आपकी बातों पर कुन कर सकता है। हर शय खुद चलकर तेरे पास आएगी। ये नेमतें, बरकतें मकनातीस की तरह आपकी तरफ आ जाएंगी। शुरू से अब तक आपको मैंने जो वज़ाइफ बताए, जिस तरतीब से बताए, मेरी आपसे इल्तमास है कि उसी तरतीब के साथ कीजिएगा। ये मौका हाथ से निकल गया तो बड़ा पछतावा है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ना जगह की कोई कैद है, ना ही वक्त की। आप जब चाहें पढ़ लें। जितना शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था उतना ही आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। अब अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें और रब्बे करीम से उसकी शान करीमी के मुताबिक मांगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वजीफ़े की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दिया होगा। जज़ाकल्लाह।